پانی کوئی نہیں تھا، میٹھا پانی کوئی نہیں تھا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کوئی ہوتا یہ میٹھا کنواں خرید لیتا اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا۔ جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے، حضور اجازت دی۔ پتہ ہے وہ کنواں کتنا ایسا جسے بیر عثمان کہتے ہیں، کتنے نا ایسا 600 درہم نہ اتنا ہی کیا اس کی قیمت بننی جیسی، جڑی بہت زیادہ لائٹ کرو نا اتنی ہے کیا بننی جیسی۔ لیکن جناب عثمان غنی اس کے پاس جاتے ہیں، کنویں کی قیمت لگا، ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بڑا شاطر آدمی تھا، جانتا تھا عثمان آج بڑے نشے کے ساتھ آیا ہوا ہے، خرید کے لے کے جائے گا۔ جناب عثمان غنی نے فرمایا سودا کر۔ اس نے پتہ ہے کتنا سودا بتایا، اس نے کہا 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن تم پیو گے، اور جو وہ کہتا تھا کہ ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا، جناب عثمان غنی نے فرمایا منظور ہے، ذرا قیمت تو لگا۔ اس نے کہا میں 3000 درہم کا یہ بیچوں گا۔ جناب عثمان غنی نے فرمایا تیری اوقات ہی اتنی تھی، تو نے اپنی اوقات کے مطابق کنویں کی قیمت لگائی ہے، اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو آج کتنے پیسے کے لیے آیا ہے، اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو ہم 3000 ہی لے کے نہیں آئے ہیں، 40,000 لے کے آئے ہوئے ہیں، 40,000 لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی کہنے لگا اے عثمان تو بڑا تاجر ہے، دنیا تجھے تاجر کے نام سے جانتی ہے، اتنے پیسے فرمانے لگے جتنے تھے گیا ہوں، اگر تو آج 40,000 بھی زبان سے کہہ دیتا، ایک درہم بھی پیچھے نہ چھوڑتا، خرید کے رب کو بھی راضی کرتا، رب کے سونے مصطفیٰ کو بھی راضی کرتا۔ میں 40,000 جیب میں لے کے آیا۔ اچھا وہ پتہ ہے کیا کرنا سا، وہ پانی بیچنا سا، تو جڑا جیئر نہ پورا چھے نا اپنے آنے حضرت عثمان غنی اعلان کیتا، انہاں آخیا جڑے اپنے ہو وہ بھی اچھو، تو جڑے نیو وہ بھی اچھو۔ پاک میں ہے ذوالنورین جنہیں کہا گیا، جنہیں زمانہ کہتا ہے تو نوروں والا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے، یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی کے عقد میں 2 صاحبزادیاں حضور کی آئی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، سارے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا، بڑو سارے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بتتا ہے بھاڑا۔ اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ نور ہے، قصیدہ نور، اس بھی نور نہ تذکرہ کیتا گیا ہے۔ کیا فرماتے میرے اعلیٰ حضرت امام البرکت نے ترجمہ کیا، فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بتتا ہے بھاڑا نور کا۔ اچھا 3-4 جمعے میں پڑھائے سادے تو 50 فرمائش آئی کہ بھائی ایک کوئی تھوڑی ہے جڑا سور بھی تقریر کرنی ہے، میں کس طرح کا لیا سور بھی کرا، تو
دوسری اس طرح چوک پیتے ہوئے آنیاں انڈیا نے ساریاں تو پر دوسرا ہاتھ موڑیا ہوئی کوئی بندہ کسی کو بولا نا تھا بولنا نا انہیں میں ان ستے ایک بندہ لگے نہیں ناسنا نا لالا را سارے بولو سو تیبہ میں ہوئی پتتا ہے پاڑا رے کا صدقہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا فرماتے نور سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا سونا نور کا صبح بدتا ہے پاڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا ذرا سنو میرے آقا نے مطلع کہ حضور اگر بائیں سے گزرتے تھے مجھے خوشبو مصطفیٰ آ جایا کرتی تھی کہ حضور بائیں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں آپ سوچیں گے حضرت عثمان غنی خوش کیوں نہ ہوئے ہوں گے حضور آ رہے ہیں اور حضور نے فرمایا اچھا خوشی میں کرے گا کیا عرض کرنے لگے حضور خوشی میں یہ کروں گا کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک 100 اونٹ آج اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے زمانے کو بتاؤں گا عثمان کالی کملی والے کی آمد پہ اتنا خوش ہو رہا ہے دعوت تھی سب نے کھائی حضرت علی المرتضیٰ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے دعوت دیکھ رہے گے اتنی شان والی دعوت شام آئی تو گھر آئے اور بڑے غم زدہ ہیں سیدہ خاتون جنت فرمانے لگی میرے سر کے تاج آج بڑے پریشان ہیں حضرت علی فرماتے ہیں تو نہیں نہ جانتی آج میں کیا دیکھ کے آیا ہوں اچھا جی کیا دیکھ کے آئے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ عثمان بھائی نے آج بڑی شان والی دعوت کی آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا فاطمہ میں چاہتا ہوں میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی میں بھی حضور کو بلاتا اسی طرح اونٹ قربان کرتا صحابہ اور صحابہ کی جھرمٹ میں آنے والے مہتاب حضور میرے گھر تشریف لے آتے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی جا کے حضور کو دعوت دے کے آئیں اور ان کی کانوں میں کہنا کہ فاطمہ کے گھر میں دعوت پہ آنا ہے آنا اکیلے ہے کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا جب حضرت علی نے دعوت کان میں تھی حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے حضور روئے اور حضور نے فرمایا جا میرے یار نکر میں کھڑے ہو کر اعلان کر آج شام علی کے گھر جائیں گے خدا کی عزت کی قسم کھانا تھوڑا سا ہے ایک یہودن عورت پاس رہتی تھی اس نے کہا فاطمہ آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو نے کھانا تھوڑا سا پکایا ہے سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں جن کو دعوت ہم نے دی ان کا اہتمام ہم کریں گے اور جن کو دعوت انہوں نے دی ان کی دعوت کا اہتمام وہ خود فرمائے گا دعوت حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں اور حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہوتی صحابہ فرماتے ہیں حضور ہم سے خوش نصیب کون ہے سامنے آپ کو اس سے بڑی سعادت کیا حضور نے فرمایا علی کے گھر آنے والوں آج تمہارے لیے کھانا ادھر سے نہیں جنت سے آیا ہوا لیکن جو کمال کی بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے خاتون جنت فرمانے لگی کہ جب حضور گھر آئے تو قدم آپ نے بھی گننے انہوں نے کہا ہمارے پاس بکری کا بچہ نہیں عثمان نے اونٹ دیے ہم کیا کریں گے سیدہ پاک ادھر صحابہ اماں بھی آرام فرما رہی ہے جہاں پہ جناب عثمان غنی خود بھی آرام فرما رہے ہیں صحابہ کا وہاں پہ بسیرا ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کی آرام گھائیں وہاں پہ بنی ہوئی ہے جہاں صحابہ بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں صبح قیامت تک یاران مصطفیٰ نے اعلان کر کے بتا دیا ہے ہم اور اہل بیت والے صرف رشتہ محبت کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اسے
اندر جڑے ہوئے ہیں. اتنا نہ سمجھنا. سنیا دینے والے کس طرح دیتا. اپنے دینے کی بھی دیکھیا تے حضور نے یارہ نے دینے کی بھی دیکھیا. سڑے استاد آنے انہیں ایسے جس کنویں وچ پانی اڑیا ہے نا وہ پاسی ہوئی اسلام تے جتھوں نکلنا رہا وہ تازہ ہوئی اسلام. حضرت عثمان غنی نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ تھوڑی یہ چھوڑ میں ہوں پھر قدرت قوم میں سن. اس طرح کہتے کتا رہے یاران مصطفیٰ میرے آقا نے عثمان غنی کو بلایا. بلا کے فرمایا عثمان ذرا ادھر مسجد کے قریب یہ جگہ ہے ہم نے دیکھی ہے تو بھی دیکھ کے آ جانا. ہمیں بڑی سونی وہ جگہ لگی ہے بڑی پیاری وہ جگہ لگی ہے. جناب عثمان غنی دیکھنے کے لیے ہی نہیں گئے. اے لوگوں خدا کی عزت کی قسم جناب عثمان غنی جا کے جگہ دیکھتے ہیں مالک سے ملتے ہیں مل کے اس سے سودا کرتے ہیں سودا کر کے خرید لیتے ہیں. شام آئی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا وہ جگہ دیکھی